نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان کو اللہ رب الکریم نے جو زمین پہ اتارا، جو پیدا فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو عرض کرتا چلوں کہ جس طرح یہ اس کمرے میں ہمارے میں اے سی چل رہا ہے، اس کا مقصد ہے اس کمرے کو ٹھنڈا کرنا۔ اب یہ پنکھا چل رہا ہوگا تو اس کا مقصد ہوگا ہمیں ہوا دینا۔ یہ بلب جل رہے ہیں، یہ لائٹیں جل رہی ہیں تو ان کا مقصد ہے ہمیں روشنی دینا۔ اگر تو یہ چیزیں یہ کام کرتی ہیں تو بالکل صحیح ہے، اور اگر بالکل نہیں کرتی تو پھر ہمیں کاریگر بلوانا پڑے گا اور کاریگر سے ان کو ٹھیک کروانا پڑے گا۔ اگر وہ کہہ دے گا کہ یہ بالکل بیکار ہیں تو پھر ان کو نکال کے باہر پھینک دینا ہوگا، یعنی کباڑ میں نکال دینا ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب الکریم کا انسان کو پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ انسان شادی کرے، انسان کھائے پیے، جوسز پی لے، سیر و تفریح کو نکل جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ یہ ہماری ضروریات ہیں۔ شادی کریں گے، ہماری نسلیں آگے بڑھیں گی، ہماری ضروریات پوری ہوں گی۔ اچھا کپڑا تن پہ پہننا یہ ہماری ضرورت ہے۔ جوسز پینا یہ ہمارا شوق ہے۔ پانی پینا یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ تمام ہماری ضروریات ہیں۔ اب ضروریات سے ہٹ کے اور ان سے اوپر کی ایک بات ہے، وہ ہے مقصد۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو گویا قرآن کی روح سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ انسان کو اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ رب الکریم کی عبادت کرے۔ اب انسان اپنے دنیا میں لگ گیا اور اس کے بعد مقصد لباس اور یہ امام شریف اور داڑیاں یہ تو سنتوں کے مطابق سجا لیں، لیکن دلوں کا علاج ہی نہیں کروایا۔ دل اللہ کی طرف مائل ہی نہیں، وہ اس کی عبادت کی طرف گئے ہی نہیں۔ اب قرآن میں لگ بھگ 700 مرتبہ ذکر ہے نماز پڑھو، نماز کا عبادت کا ذکر ہے۔ تو ایک انسان کتنی مرتبہ عبادت کرتا ہے دن میں؟ مجھے یہ بتائیں، کیا ہم ہٹ دھرمی میں نہیں ہیں؟ کیا صبح فجر کی نماز میں ہمیں سردیاں نہیں لگتی کہ سردی ہے آج نہیں، چلو کل پڑھ لیں گے؟ یہ بھی شیطان کی چالیں ہیں۔ تو انسان اس چیز میں اگر مگن ہو جائے کہ میں نے مری جانا ہے، تو مری جانے کے لیے میں ایک پورا ٹرک پانی کا بھر کے لے جاؤں گا، پورا ایک ٹریلر پیچھے سے جو ٹینکی ہوتی ہے، اور میں ایک ٹرک کپڑوں کا بھر کے لے جاؤں گا، اور کھانے کا بھی میں مطلب ہے کہ گاڑیوں کی گاڑیاں بھر کے لے جاؤں گا، اور رہنا اس نے کل 7 دن ہو، تو میرے خیال میں یہ عقل مندی تو نہیں۔ لوگ کہیں گے یہ بیوقوف آدمی کہاں سے اٹھ کے آ گیا۔ تو اگر اسی کی چیز کو ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام سے ایک روایت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دنیا میں اتنی تیاری کرو، دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا یہاں پہ تمہیں رہنا ہے، آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ اب میں اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں میں میرے پاس ہر ضرورت کی چیز موجود ہے، یہاں سے میں مری جاتا ہوں ایک ہفتے کی سیر و تفریح کے لیے، اور میں کہوں یہاں سے میں یہ سب کچھ اپنا اٹھا کے لے جاؤں، اپنے بیڈ لے جاؤں، اپنے اے سی وہاں پہ میں کمرے سیٹ کرواؤں، تو میرے خیال میں 7 دن کے لیے یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے، اور اللہ کی عبادت اتنی کرو جتنے تم اللہ رب الکریم کے محتاج ہو، اور آگ کے لیے عمل اتنا کرو جتنا تم اس کو برداشت کر سکتے ہو۔ مطلب آگ کے لیے گناہ اگر کرنے تو اتنے کرو جتنے اس کو برداشت کر سکتے ہو۔ اللہ رب الکریم کی عبادت اتنے کرو جتنے تم اس کے محتاج ہو۔ کون سا ایسا معاملہ ہے جس میں ہم اللہ رب الکریم کے محتاج نہیں؟ گویا پتہ اس سے کیا لگتا ہے کہ ہمارا دنیا میں بھیجنے کا، دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ہمارے دلوں میں زنگ لگ گئے ہیں، اگر ہمارے معاملات، ہمارے دلوں کے پنکھے اور اے سی خراب ہو گئے ہیں، ہماری ایکسیسریز کام نہیں کر رہی، تو پہلے ہمیں کاریگر کے پاس جانا ہے اور کاریگر کے پاس جا کے ان کی مرمت کرانی ہے۔ اللہ رب الکریم ہمیں اپنے اپنے کے پڑھائے ہوئے اسباق کو قائم رکھنے کی اور اپنی نسبتوں پہ مرنے کی اور ایمان کے ساتھ نسبتوں پہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔